أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ مکی ہے۔ اس سورت میں اور اس کے بعد کی سورت سورۃ الانشراح، جسے ہم الم نشرح بھی کہتے ہیں، ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو سورتوں میں بالتفصیل کھول کر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ جب سورج بلند ہوتا ہے، سورج کی روشنی تیز ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ ایک ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اسے ہم اشراق کہتے ہیں، سورج ابھی چمک رہا ہے، چمکنے کو اشراق کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس وقت میں اشراق کی 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ پھر جب سورج جیسے جیسے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر تمازت، اس کی روشنی میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سورج بلند ہونے لگتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ضحیٰ۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعت یا 8 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، 2 چیزوں کی قسم ہے، والضحیٰ چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی۔ ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام اور اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، تو اس پر تو انشاءاللہ آگے بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ بعض صورتیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کوئی واقعہ، اس سے پہلے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں، وجہ نزول بھی کہتے ہیں، سبب نزول بھی کہتے ہیں، کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں قسم کھا کر جو بات بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے قول کی تردید فرما رہے ہیں کہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی،
اے نبی جی ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے بیزار ہوئے ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کی وجہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین نے 2-3 واقعات ذکر فرمائے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے، 2 یا 3 راتیں آپ تہجد کی نماز کو اٹھ نہ سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے۔ آپ کو اتنی تکلیف تھی، آپ اتنے بیمار تھے، تہجد نہیں پڑھ سکے، جس کی وجہ سے دشمن کہنے لگے کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک عورت ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، یہ بڑی سخت دشمن اسلام ہے عورتوں میں، شاید اس سے بڑی دشمن عورتوں میں شاید اس سے زیادہ نہ ہو۔ ابو لہب جتنا بڑا دشمن ہے تو بالکل اپنے شوہر کے شانہ بشانہ یہ بھی اتنی دشمن ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کی چچی ہے۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے۔ اللہ نے سورۃ اللہب کے اندر ان دونوں کی تردید فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ آدھی صورت شوہر کے لیے، پھر آدھی صورت اس کی بیوی کے لیے، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی میاں بیوی کے لیے خاص صورت نازل فرمائی جس میں اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تبت یدا ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور ہلاک و برباد ہو جائے اللہ کے ہیں۔ گویا اللہ بد دعا دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا سخت دشمن تھا آپ کا چچا ہونے کے باوجود، خاص چچا، اور یہ اس کی بیوی چچی ہے۔ وامرأۃ، اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، تو وہ لکڑیاں ڈھوتی ہے اپنے سر پر، اور رسی ان کے کھندے پہ ہوتے ہیں، جسے قریوں میں لوگ لکڑی کاٹ کر جنگل سے لے کر آتے ہیں کہ ان کے گلے میں رسی ہوتی ہے۔ تو یہاں اب اس کی تفصیل مقصد نہیں ہے، تو وہ ام جمیل ہے۔ ام جمیل کیوں کہتی ہیں؟ جمیل کے معنی خوبصورت، خوبصورتی کی ماں، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا۔ بہرحال اس کی اب تشریح کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ام جمیل جو تھی آپ کی چچی، آپ کی سخت دشمن اسلام، تو اس نے تانا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد کا پاس جو شیطان آتا تھا اس نے چھوڑ دیا نا، نعوذ باللہ۔ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر آتے تھے، تو اس نے یوں تعبیر کی کہ محمد کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ یہ کیوں کی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 8 دن وحی نہیں آئے، جبرائیل نہیں آئے علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار مکہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، اور یہ سوال سکھانے والے یہودی تھے۔ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا کیا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کون ہے، ان کا قصہ کیا ہے، اور روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ یہ 3 سوالات اتنے سخت اور کٹھن ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تمہارا محمد واقعی سچا نبی ہے تو ان تینوں کا جواب دے دے گا، نبی کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا، اسی 3 سوال جا کے پوچھو۔ تو مشرکین کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے یہ 3 سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل کہوں گا، کل میں جواب اس کا دوں گا، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سورہ کہف میں ہے، اے نبی آپ ایسے مت کہیے کہ میں کل کہوں گا، آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ نبی کو حکم ہے، آپ انشاءاللہ کہنے بھول گئے تو 8 دن تک وہی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ وہی نہیں آئے، اور اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا تھا کہ اس کا جواب میں کر دوں گا، لیکن 8 دن گزر رہے ہیں، 7 دن گزر گئے، لیکن نہیں آئے، جواب نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے،
تو اس وقت میں یہ آپ کی چچی امی جمیل کہنے لگی کہ محمد کے پاس جو شیطان آتا تھا نعوذ باللہ وہ شیطان آنا بند ہو گیا، وہ نہیں آیا۔ بعض کافرین نے کہا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، آپ سے بیزار ہو گیا، اس سے محمد کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں یہ برداشت ہو سکتا تھا؟ اپنے نبی کی شان میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی آپ پریشان مت ہو جائیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کمینوں کی باتوں سے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم آپ سے بیزار بھی نہیں ہیں اور ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کا گھر بہتر ہے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کیا شان اللہ بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ آگے تشریح میں سنیں گے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے اور آپ کو خوش کرنا مقصد ہے۔ آپ 8 دن ان کے باتوں کو، ان کے تانوں کو سن کر آپ پریشان ہو گئے، اور خود چچی جو آپ کی ام جمیل ہے وہ اس طرح تانا دینے لگے۔ عورتوں کا تانا تو بڑا سخت ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، ایسی زبان اس کی چلتی تھی خینچی کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اور علامہ ابن کثیر نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ چچی اس طرح کی باتیں کرنے لگی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے پریشان ہو گئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ کہیں آپ کا رب تو آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ خدیجہ بھی پریشان، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، کیا بات ہے کہ 8 دن ہو گئے جبرائیل نہیں آ رہے اور اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہے اور 3 سوالوں کے جواب اب تک نہیں ملے۔ تو اس کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئی، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وہ ایک رکوع نازل ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ 3-4 آیتیں وہ نازل ہوئی، ان میں ان کے جوابات دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دی، ان کے باتوں کو آپ چھوڑیے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے ہمارے پاس۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی جی ہم آپ سے ناراض نہیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، مَا وَدَّعَكَ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور ہم آپ سے بیزار بھی نہیں۔ قضا کے معنی بیزار ہونے کے۔ پھر آگے اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کو کہہ دیا، تسلی سے فرمایا کہ نبی آپ اطمینان سے رہیں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، اب یہاں تک تو مختصر تشریح آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی، قسم اور جواب قسم سے کیا مناسبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے چڑھتے ہوئے سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے، رات کی قسم کیوں کھا رہا ہے، اور ان دونوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہ ناراض ہیں نہ بیزار ہیں۔ اس کی علماء نے بہت سی شروحات بیان فرمائی۔ امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح المنان تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیان تعریف، آپ کا مقام جو بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت کیا؟ چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، رات کی قسم۔ تو چڑھتے ہوئے سورج سے مراد آپ کا چہرہ انور ہے جو سورج کی طرح چمکتا تھا، آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، تو یہ چڑھتے ہوئے سورج کی، تو یہ آپ کی خوبصورتی کو کہا گیا ہے، آپ کا چہرہ انور کی تشبیہ دی گئی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یا رات سے مراد آپ کے سر کے گھنے بال ہیں جو آپ کے زلفیں ہیں، تو آپ کا اتنا چہرہ انور اتنا خوبصورت، اور اس کے سر میں کالے کالے بال، تو ایسے خوبصورت دنیا نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس،
لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کیا تشبیہ دے رہے ہیں حضرت عائشہ. ہمارے لیے ایک سورج ہے، آسمان کے لیے ایک سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بہتر ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہمارا سورج سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مراد ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارے ایک سورج ہے، آسمان کا ایک سورج ہے. فشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے. فشمسی تطلع بعد وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، یہ آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا. سیرت النبی کے بیانات میں آپ سنے ہوں گے شاید، یا آئندہ سنیں گے شاید. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی انوکھی تشبیہ دی ہے. تو چڑھتے سورج کی اور رات کی تاریکی سے مراد آپ کے سر کے بال اور آپ کے جو زلفیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک ہوتے تھے، کبھی آدھے کان تک، کبھی یہاں رول کی تک، کبھی کھاندے تک. تو صحابہ فرماتے جو بال یہاں جب لٹکتے اور آپ کی خوبصورتی، وہ کالے کالے بال موتیوں کی طرح چمکتے تھے. اتنا خوبصورت، اللہ اکبر. آج تک کسی آنکھوں نے ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. من رأى بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. حضرت علی فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کو کوئی اچانک دیکھ لے وہ حیبت زدہ ہو جائے گا، اور جو آپ کو دیکھتا رہ جائے آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہے گا. اب اگر میں یہ حدیثیں پیش کرنے لگوں تو پورا وقت اسی میں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اتنی کہ کسی نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت کے اشعار تو مشہور ہے، بارہا سنے ہوں گے بیانات کے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہر عیب سے پاک، اور کوئی عورت آج تک کسی نے ایسے بچے کو جنا ہی نہیں، نہ قیامت تک جن سکتی. بہرحال یہ عنوان الگ ہے، اب اس میں بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ جو دی گئی ہے یہ چڑھتے ہوئے سورج سے، اور رات کی جو رات چونکہ تاریک اور کالی ہوتی ہے تو آپ کے سر کے بال اور آپ کے زلفیں کالی کالی تھی. ایک تو اس کی تشریح. دوسرا فرمایا کہ چڑھتے ہوئے سورج اور اسی طرح رات کی تاریکی سے مراد یہ ہے، یہ آپ کی نبوت مراد ہے. آپ کی نبوت پوری دنیا میں پھیلے گی. جیسے سورج اوپر چڑھتا ہے تو چاروں طرف روشنی پورے عالم میں پھیل جاتی ہے. یہ آپ کا طلوع، یہ آپ کی نبوت یہاں سے مکے سے طلوع ہوا ہے، طلوع ہو کر مدینہ پہنچا ہے. پوری دنیا کو مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک آپ کا دین پھیلا ہے. آپ کی نور نبوت پھیلی ہے. واللیل اذا سجا، یہ کافرین کی کفر ہے جو کفری ختم ہو جاتی ہے. تو لیل سے مراد ان کا کفر ہے اور ان کی رات کی تاریکی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے اور آپ کے علم نبوت سے مراد ہے. دو تشریح ہے، ایک نور نبوت اور دوسرا علم نبوت. نور نبوت ہو تو مطلب یہ ہوگا نور نبوت آپ کا اتنا ہے کہ دنیا کے اندر کہ کفر تاریکی ختم ہو گئی، آپ کی نور نبوت چاہیے ہوگی. علم نبوت اگر مراد لیں گے چڑھتے ہوئے سورج سے مراد آپ کا علم اتنا ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اتنا علم دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا. تو اوتیت علم الاولین والآخرین کا مصداق ہے. تو آپ کا علم ہے تو دنیا کے اندر جہالت ختم ہو گئی. واللیل اذا سجا سے مراد دنیا کی جہالت ہے. کافی لوگ مکے کے کفار بہت جاہل تھے، امی تھے، کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، اتنے سخت قسم کے جاہل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ علم عطا فرمایا. اور بھی علماء نے بہت ساری تشریحات اس کی فرمائی. تو یہ توجیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کی اللہ نے اس میں تعریف فرمائی.
والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ بعض مفسرین نے اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج سے مراد یہ براق معراج ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد معراج کی رات مراد ہے۔ آپ براق میں تشریف لے رہے ہیں، کہاں گئے آپ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی سے آپ ساتوں آسمانوں پر پہنچے، اتنا اوپر پہنچے، اتنے اونچے مقام پر گئے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ تو یہ معراج کا براق جو آپ کو لے کر گیا ہے، اور پھر لیل سے مراد رات سے مراد شب معراج مراد ہے۔ یہ سب تشبیہات ہیں، توجیحات ہیں جو علماء نے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے مقام کو بیان کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے نہ بیزار ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ ودعک ربک وما قلی، تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا والے آپ کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آپ ایسا آئے گا مکے والے آپ کو چھوڑ دیں گے، مکے والے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، لیکن آپ کا رب ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ دنیا والے اگر آپ کو چھوڑ دیں لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، مکے والے اگرچہ آپ سے بیزار ہو جائے لیکن آپ کا رب کبھی آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ ما قلی، تو یہ تشبیہ توجیہ ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرح تسلی کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی یہ آخرت بہتر ہے دنیا سے، اولا سے مراد دنیا ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونا ہے، اور ہم آپ ہمارے پاس آنا ہے۔ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نبی آئے اپنا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ بلکہ دنیا میں ہر انسان دنیا سے جانا ہے، لیکن نبی کے جانے اور عام آدمی کے جانے میں بہت فرق ہوتا ہے، اب اس کی تشریح کا وقت یہاں نہیں۔ تو یہاں حضرات انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں اپنا کام اپنا مشن پورا کیا، اور پھر جب وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے نبیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے کہا انک میت و انہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو اسی دنیا کو چھوڑنا، یہ دنیا تو ذلیل ہے، حقیر ہے، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، یہ کھیل کود تماشا ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کا گھر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور فرمایا دھوکے کا گھر ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور دھوکہ دینے والے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو اسے دنیا تو چھوڑنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یوں تسلی دے، جب دنیا مختصر ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، تو دنیا کی جو دشمن ہیں، جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، وہ بھی وقتی طور پر تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے۔ جو حاسدین ہیں تو حاسدین بڑے پریشان کرتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں تو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اللہ آپ کو خطاب کر رہے ہیں، بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں جتنا راضی ہو جاؤں گا میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، یہ نہیں کہا۔ آپ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں آپ کو دیتا رہوں۔
اتنا ہم دیں گے آپ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی اپنی تفسیر کے اندر، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جنت میں جانے کے بعد اپنے نبی کے امتیوں کا مقام دکھائیں گے۔ دیکھو یہ تمہارے فلاں امتی کے مقام ہے، یہ فلاں امتی کی جنت ہے، یہ فلاں کی جنت ہے، یہ فلاں کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سے زائد جنت کے محلات آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ 1000 محلات جنت میں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا مقام کیوں دکھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو 1000 جنت، 1000 محلات جنت میں اللہ آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ موت کے وقت میں بھی امتی امتی امت کی فکر کر کے گئے۔ معراج کے ساتھ وہ عرش پر گئے، عرش معلیٰ پہ پہنچے، وہاں بھی امت کو نہیں بولا۔ میدان محشر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بولیں گے، سب نفسی 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 کہیں گے، تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ کہیں گے کہ امتی امتی امتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس درد کو، امت کی جو آپ کے اندر فکر ہے، اس فکر کو خوش کرنے کے لیے جنت میں جنتیوں کا مقام دکھائیں۔ دیکھو میں نے تمہاری امت کے ہزاروں لاکھوں تمہاری امتی کو میں نے جنت میں داخل کیا، اور میں نے تمہاری فلاں 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 امتیوں کو میں نے یہ جنت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بچوں کی ترقی دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر میرا بیٹا اونچے جاب میں ہے اور اس کی سیلری 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی ہے، اور کمپنی کی طرف سے اسے بہترین AC کار دے رہا ہے، اور کمپنی کی طرف سے اسے گھر بھی دیا جا رہا ہے، اور گھر سے جانے کمپنی کو جانے آنے کے لیے کار کا سواری کا انتظام ہے، اور بہت اچھی حالت میں، تو باپ اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، اس کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی، اس کے دل میں کتنا سکون ملے گا کہ واہ میرا بیٹا کتنا آرام سے، چلو میں جیسے بھی ہو جاؤں لیکن میرا بیٹا بھی اتنا اچھا ہے۔ تو یہ ایک باپ کے دل میں یہ شفقت، یہ محبت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتی کے آپ مشفق باپ ہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امتی کی جنت کو دکھائیں گے۔ یہ آپ کی تمام امتی ہیں، انگنت امتی ہیں، یہ ان کے مقامات ہیں، یہ ان کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا ایک نظارہ آپ کو دکھائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے اس آیت پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کو دینا، پھر آپ کی امت کو دینا، ہم سب آپ کے روحانی اولاد ہیں، اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ہم سب کو جنت کا مل جانا، پوری دنیا کے امتی جو آپ کے روحانی اولاد ہیں، ان سب کو جنت مل جائے، ان کے مقامات مل جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی، اور آپ کے دل میں کتنا سکون ملے گا۔ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا ادریس صاحب کانگڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اور دوسری حدیث نقل فرمائی۔ یہ حدیث ہے مشکات کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور وہ قیامت کا جو منظر ہے، جو حدیث بیان کی گئی ہے، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر جا کر سجدہ کریں، لمبا سجدہ ہوگا، اور اس وقت کیوں ہے کہ ابھی سوال و جواب شروع نہیں ہوا، اور آپ کی امتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور
آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام نبی انبیاء کہیں گے کہ ہم آج سفارش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے بول سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری امت آپ کے پاس آئے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاری امت کی طرف سے وکیل بن کر، ذمہ دار بن کر عرش الہی کے پاس جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ میرے دل میں اللہ کی تعریف کے کلمات ڈالیں گے، میں اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پیار آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع سر تعطى، اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، کہیں گے کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، ایک ہی جملہ آپ کو ہوگا، اے اللہ، اے میرے رب، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا آج کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب تو مانگ، کیا مانگتا ہے، مانگ میں تجھے دینے کے لیے، سر تعطى شفع تشفع، آپ مانگیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ایک بہت بڑی جماعت، لا تعداد جماعت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ارفع رأسک یا محمد، پھر اٹھائیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت، میری امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو فلاں فلاں فرمائیں گے، تو پھر آپ کی سفارش سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ابن ماجہ کی روایت، مشکات کی بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جب گنہگار آپ کی امتی جہنم میں چلے گئے ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن مومن ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ یہاں تو ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن میری امت کا وہ کیا حال ہوگا جو جہنم میں پہنچ گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب آج تو اشارہ کر، میں تیرے اشارہ کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں جھانکیں گے، جہنم آپ کے قریب ہو جائے گی، اللہ کے نبی یوں اشارہ کریں گے، جن کی طرف بھی اللہ کے نبی اشارہ کریں گے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر آپ سب کو، ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، آپ کی شان سے ہوں گے، جھنڈا آپ کے پاس ہوگا، آپ کے قریب آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین صحابہ ہوں گے، علماء ہوں گے، پھر اس کے بعد صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اس کے بعد عوام ہوں گے، اس جھنڈے میں اس شان کے نیچے جنت میں آپ جائیں گے۔ اللہ اسے علماء کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس جھنڈے کے نیچے علماء ہوں گے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے پیچھے، اور بہرحال وہ تسلیم بھی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تمام حدیثیں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں آپ ذرا غور کریں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جو پوچھیں گے، آپ جو دیں گے ہم اس کو دے دیں گے، لیکن کبھی آپ نے دنیا نہیں مانگی، آپ نے کبھی دنیا کی ایک کوڑی نہیں مانگیا، جو بھی مانگا ہے آخرت میں مانگا ہے، آخرت میں مانگا ہے، اور وہ بھی اپنی امت کے لیے، اپنے لیے نہیں مانگا۔ یہ میرے ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ہیں کہ ان کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کو ناراض کر رہے ہیں، جو نبی کی ہمارے تڑپ کر رات بھر روتا تھا اور میدان محشر میں بھی وہ ہمارے تڑپے گا، وہ بھی سجدہ کرے گا۔ ایسی امت، ایسی نبی کے لیے ہم کیا منہ دکھائیں؟ تو یہ آپ کا مقام ہے میرے دوستو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے۔ یہ دونوں حدیثیں جو بالکل اس آیت کے مناسب ہیں، اور وہ تو پہلی جو حدیث جنت والی جو حدیث ہے علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا،
اور یہ جو حدیث ہے تمام محدثین مفسرین نے ذکر فرمایا، بالکل حوالے کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ 3 4 5 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کے مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے فرمایا کہ ہم نے یوں دیا اور 6 آیتیں ہیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے اس کو بقیہ کی تفسیر ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، جس سے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، شریعت پر احکامات پر عمل کریں گے، آپ کی ایک ایک سنتوں کو جان جان کر ہم عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے اتنا درود بھیجیں گے۔ میں اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہوں، آپ کے اوپر چاہیے کہ درود بھیجیں۔ تو میں ایک مرتبہ مجلس میں ایک مرتبہ کہنا تو ضروری واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ کہنا مستحب ہے۔ ہم جتنی محبت ہوگی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کم سے کم آخری درجہ یہ شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ ہم روزانہ درود بھیجیں، جمعے کے دن 300 مرتبہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے ایک مومن، ادنا سا مومن کے لیے کم سے کم 300 مرتبہ آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت کے جو مریدین ہیں ان سے کہتے ہیں کہ 300 یہ کم سے کم عدد، اس سے زیادہ کی کوئی اعتراض نہیں۔ اب ہم خود سوچ کر دیکھیں ہم کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ کل ہی جمعہ گزرا ہے تو ہم کل جمعے کے دن ہم نے کتنا درود آپ کے اوپر بھیجا ہے۔ تو اسے عہد کریں، عزم کریں کہ ہم کم سے کم ایک تسبیح تو درود شریف کی مکمل کریں، صبح میں 100، شام میں 100 تسبیح، ایک تسبیح کریں 200 ہو جائے، اور جمعے کے دن 300 500 1000 جتنا بھی ہو سکے آپ پر درود بھیجیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، جتنا ہم تک درود بھیجیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اور آپ سے محبت پیدا ہوگی، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔